نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لائق التکریم اللہ ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے سال کے اندر ایک ایسی رات جو راتوں کی طرح ہی ایک رات ہوتی ہے لیکن اس ایک رات کی عبادت کو اللہ نے 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے اور آخری 10 دنوں میں آتی ہے، جس رات میں پورے سال کی تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں، وہ تقدیریں جو اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی تھی۔ اگلا جو سال گزرنے والا ہے اس کے متعلق جتنے فیصلے ہیں اللہ اس رات کو زمین پہ اتار دیتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو تلاش کرنا اور اس رات کی عبادت کرنا یہ ایک مسلمان کی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، کان اذا دخل العشر شد مئزرا، اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور ان راتوں کو جاگ کے گزارتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے، بیدار کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات بیدار رہتے تو کیا کرتے؟ آپ قیام بھی کرتے، ذکر بھی کرتے، دعائیں بھی کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر
ما لا يجتهد في غيره. آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی عبادت میں کوشش کرتے سال کے کسی دنوں میں یا کسی راتوں میں اتنی عبادت نہ کرتے. اس لیے ایک مسلمان کو اس بات میں خوشی ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی میں اللہ ذوالجلال نے یہ مبارک گھڑیاں رکھی ہیں، ان گھڑیوں کو قیمتی بنا سکے اور اللہ ذوالجلال سے اپنی من چاہی اگلے سال کی زندگی طلب کر سکے اور اللہ ذوالجلال سے اپنی زندگی اور آخرت کو خوبصورت بنانے کی التجائیں کر سکے. ان 10 دنوں کو ہم کیسے گزار سکتے ہیں؟ رات گزرنے والی یہ وہ پہلی طاق رات تھی اور آگے آنے والی بھی اسی طرح کی مبارک راتیں ہوں گی. ہمیں ان 10 دنوں میں جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور آپ کا حکم سمجھ کر لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے. لیلۃ القدر جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، لیلۃ القدر جو برکتوں سے لبریز رات ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کس قدر سالوں سے بھی قیمتی ہے. یہ وہ لیلۃ القدر جس کی تلاش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے. مالک الملک نے اس کی عظمت میں پوری صورت ہی اتار دی اور اللہ ذوالجلال نے جو خوشخبری سنائی ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے افضل یہ رات ہے. سابقہ امتوں میں لوگوں کی 200 سال عمر ہوتی. صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہماری تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، ہم ان جتنے اعمال بھی نہیں کر سکتے، اجر بھی نہیں لے سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے یہ بتا دیا کہ وہ تو 200 سال عمر رکھنے کے باوجود جتنی بھی عبادت کرتے تھے، تو مگر ایک رات کی عبادت کر لو گے تو وہ 83 سال 4 مہینوں سے افضل عبادت تمہاری لکھی جائے گی. 83 سال 4 مہینے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی 93 سال کا ہوگا تو تبھی اس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہو. 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے، اس کے بعد تو اجازت نہیں، اگرچہ 7 سال میں حکم دینا چاہیے نماز کا. 93 سال جس کی عمر ہو اور ساری زندگی عبادت میں لگائی ہو تو اتنا اجر اس کو نہیں ملتا جتنا ایک رات کی عبادت کا اللہ نے اجر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جس طرح عظیم بنایا ہے، جبریل امین بقیہ فرشتوں کو بھی لے کے زمین پہ اترتے ہیں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ ذوالجلال لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور اس لیے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر اس رات کو قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک. میرے صحابہ، رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے. فیہ لیلۃ ہی خیر من 1000 شہر. اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل. من حرم خیرہا فقد حرم.
اس رات کی خیر سے جو محروم رہ گیا وہ تو محروم ہو گیا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم نہیں جس کو لیلۃ القدر کی محرومی ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، دنیا کی ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہو گیا جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوم، اور اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہی وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسے ہی کرتے ہیں جس کی قسمت میں ہی محرومیاں لکھی ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس خیر اور برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ السابعہ او التاسعہ وعشرین وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحُصَاةِ، زمین کے اندر جتنی کنکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے لیلۃ القدر میں زمین پہ اترتے ہیں، اور یہ سارے فرشتے اس بندہ مومن کے لیے گواہ بنتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کو رحمتوں سے اور برکتوں سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دن اس رات کو اللہ فیصلے کرتے ہیں کس کو کیا ملنا ہے، اس لیے اچھے فیصلے کروانے کے لیے التجائیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں رک کے یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، انسان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو قرآن اور حدیث میں آیا۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں قیامت کے نزدیک ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا، لوگ بناوٹی چیزوں کے پیچھے زیادہ لگیں گے، لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کرنے کو پسند کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن علم وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، علم وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، علم وہ ہے جس کو حدیث کہتے ہیں۔ جو بات قرآن و حدیث میں نہیں وہ قیامت کے دن آپ کو شرمندہ تو کروائے گی، جہنم کا ایندھن تو بنوائے گی، تمہیں چھڑا نہیں سکتی۔ اللہ نے جہنم سے آزاد کروانے کے لیے دو ہی چیزیں دی ہیں، ایک اپنی کلام دی ہے اور ایک اپنے محبوب کا فرمان دیا۔ کتنے لوگ رجب کے اندر، کتنے لوگ شعبان کے اندر یہ شب برات مانتے ہیں، یہ لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ اب یہ تینوں آیتیں قرآن میں ہیں۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں اترا، یہی رات برکت والی رات ہے، اور یہ رمضان میں ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر چند ٹکے بٹورنے کے لیے لوگوں کو غلط راستہ دے کر ساری ساری رات جاگنے پہ مجبور کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، ان کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ قیامت کے دن اگر پوچھ ہوگی تو جواب کیا بنے گا؟ محمد کریم نے تو ایسا نہیں بتایا تھا، محمد مصطفیٰ نے تو لیلۃ القدر کی تلاش بتائی ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ ہے وہ رات جس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ یہ رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔
اللہ عز و جلال ہمیں اس رات کی تلاش کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کو تلاش کرنے کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں وہ رات بڑی ہی پرسکون ہوتی ہے، اس میں شور و شغف نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ رات عام راتوں کے نسبت ٹھنڈی رات ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی آندھی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، بڑی پرسکون رات ہوتی ہے۔ تیسری نشانی اس رات میں روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے ماحول میں اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں بلب اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ جگہ جہاں کوئی بھی لائٹ کا بندوبست نہیں، اس کا نظارہ وہاں کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ عز و جلال نے زمین پہ کیسی روشنی کی ہے۔ اس کی چوتھی نشانی یہ ہے، نہ یہ رات سخت گرمی میں بھی اتنی گرم نہیں ہوتی اور نہ ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، طلقہ، بڑی کھلی فضا، جیسے انسان جاتا ہے تو کس طرح محسوس کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہے۔ اس کی پانچویں نشانی یہ ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کو خواب میں دکھا دیا گیا، کچھ نیک لوگوں کو اللہ خواب میں دکھا بھی سکتے ہیں کہ فلاں رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اچھے خواب یہ مبشرات میں سے ہے، وہی تو ختم ہوگی ہے، اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں جو قیام کرتا ہے، جو لذت اس رات اسے محسوس ہوتی ہے، وہ دوسری راتوں میں محسوس نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اگلے دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں اتنی تیز نہیں ہوتی۔ ہاں، سورج کی شعاعیں تو ہوتی ہے، لیکن جو شعاع کے اندر تپش ہوتی ہے، وہ سورج کی شعاعیں اس طرح اس کی نہیں ہوتی، بالکل صافیہ ہوتی ہیں، بالکل صاف ہوتی ہیں۔ لیست کعادتها فی بقیت الایام، عام حالت میں اس طرح نہیں ہوتی۔ اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جب دوسرے دن نکلتا ہے، حمراء ضعیفہ، جوبن کے ساتھ سورج نہیں نکلتا، اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور کمزور وہ جوبن ہوتا ہے۔ اس سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ عز و جلال اس رات کی تلاش کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کون ہے جو بتائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پوچھا عبداللہ بن عباس، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کہا میری عمر چھوٹی ہے، اس لیے میں بولنا پسند نہیں کرتا کہ بڑے جو موجود ہیں۔ تو ادب یہ ہے جب بڑے بیٹھے ہوں تو پھر چھوٹی عمر والے کو کلام نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کا ادب ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، امیر المؤمنین میں اگر آپ کہیں تو کچھ بتا دیتا ہوں۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ بھی وتر ہیں، یعنی یکتا ہیں، طاق ہیں، اور اللہ وتر کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے جس کے 7 دن ہیں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا 7ویں دن، اللہ نے رزق جتنے بنائے 7ویں دن، اللہ نے اپنے زمین کے اوپر جو آسمان بنائے ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور پھر اللہ جلال نے زمینیں بنائی ہیں تو وہ بھی 7 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی 7 المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں بھی اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں، جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اللہ جلال نے اپنی کتاب میں 7 رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور 7 ہی ایسے رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی وراثت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور 7 ہی اعضاء پہ انسان سجدہ کرتا ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، اور ایک انسان کی پیشانی جس کے ساتھ اس کی ناک بھی لگتی ہے، اور 7 ہی بیت اللہ کے طواف چکر لگاتے ہیں طواف کرتے وقت،
اور ساتھ ہی صفا مروہ کے درمیان دوڑ کے ہم چکر لگاتے ہیں، اور جب کنکریاں مارتے ہیں تو تب بھی ساتھ ہی کنکریاں مارتے ہیں۔ اور اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو لیلۃ القدر بھی دکھائی تو آخری 10 راتوں میں سے 7 راتوں میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا، کہا یہ وہ بات ہے بچے تیرے سوا کسی نے بیان نہیں کی، التبسوها فی العشر الاواخر۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے اس لیلۃ القدر کو آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، پھر تابعین، پھر سلف صالحین تیاری کیسے کرتے؟ آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے رات شروع ہوتے وقت ہی غسل کر لیں۔ جیسا کہ ابن جریر بیان کرتے ہیں کانوا یستحبون ان یغتسلوا کل لیلہ، سلف صالحین ہر رات کو غسل کیا کرتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف غسل نہ کرتے بلکہ خوشبو لگاتے، اس امید سے کہ اللہ کے نورانی اور مقدس فرشتوں نے آنا ہے تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے زر بن حبیش وہ خصوصاً اس بات کا اہتمام کیا کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب 24ویں رات ہوتی تو غسل کر کے خوشبو لگاتے اور خوبصورت لباس پہنتے، اور پھر اگلے دن ان کو لپیٹ کے رکھ دیتے کہ آئندہ سال ان کو پہننا ہے۔ ایوب السختیانی رحمہ اللہ 23ویں اور 24ویں اور 25ویں رات کو 2 نئے لباس پہنتے اور کہتے یہ مدینے والوں کی رات ہے، اکثر لیلۃ القدر مدینے میں 23ویں رات کو آتی ہے۔ حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں ثابت البنانی جو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ سب سے اچھا لباس اس رات کی تلاش میں پہنتے اور مسجد کو خوشبو لگاتے، اور اس بات کی امید میں اللہ کے سامنے کبھی دعا میں لگ جاتے، کبھی نوافل شروع کر دیتے، کبھی ذکر میں لگ جاتے کہ آج کی رات وہ رات ہے جو میری پوری زندگی کو پر رونق بنا سکتی ہے۔ غسل کرنے کے بعد دوسرا طریقہ، اس رات کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے۔ اور تیسرا کام، اس رات کو کثرت سے دعا کی جائے، اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے الدعاء فی تلک اللیلہ احب الی من الصلاۃ، کہ اس رات کثرت سے دعا کرنا کثرت نوافل سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دعا جو نماز میں بھی کی جائے، اگر اکیلی دعا ہوگی تو وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر نماز بھی پڑھے اور نماز کے اندر کثرت سے تسبیحات کرے، کثرت سے دعا کرے، تو یہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ چوتھا کام، اس رات کے اندر جو قرآن، جو نماز پڑھے غور کر کے پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری، عشاء سے لے کر فجر تک آپ نے مسلسل قیام نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید عشاء سے لے کے میں کھڑا ہو جاؤں اور ٹھونگے مار مار کے ساری رات گزار دوں کہ آج میں نے 100 نوافل پڑھے ہیں۔ سید المرسلین نے یہ کام نہیں کیا۔ سید المرسلین نے جو کام کیا ہے اس قدر خوبصورت کیا ہے، لیکن تھوڑا کیا ہے کہ آپ اگر 11 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، اس طرح دل لگا کے پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں کہ ادھر تمہاری زبان پہ یہ کلام جاری ہو، ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو جائے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نواز دے۔ اس رات کو کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، یہ 5واں کام ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر
ویسے تو سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت سارے سال سے زیادہ ہوتی، کریح المرسلہ، ایسے ہوتی جس طرح تند و تیز ہوائیں چلتی ہیں تو کوئی گھر باقی نہیں بچتا، ہر گھر تک وہ ہوا پہنچتی ہے، اس طرح آپ کی سخاوت ہر جگہ پہنچتی تھی۔ اللہ عز و جلال ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدی۔ آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے اور اس کے بعد پھر آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف مرد ہو یا عورت ہو، اس کا مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے الخلوۃ باللہ والانقطاع عن الناس، اللہ کے ساتھ خلوت کے وہ اوقات تلاش کرنا، لوگوں سے کٹ کے، لوگوں سے الگ ہو کے اللہ ذو جلال کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس سے التجائیں کرنے کے اوقات کو استعمال کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے امت اسلامیہ کو کہ آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہر جگہ اور ہر چیز اپنے اپنے زاویے اور دائرے میں کھلی رکھی گئی، لیکن اس طرح کی عبادات پہ پابندیاں لگا دی گئیں۔ رب تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور امت اسلامیہ کو خیر کے ان دروازوں سے دور نہ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ نے اعتکاف کیا، اور 1400 سال کی یہ تاریخ ہے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے اعتکاف مسجد میں ہوتی ہے، نہ کہ اعتکاف گھروں میں ہوتی ہے، جس طرح کے بعض لوگ کہہ کے دین کے اس مسئلے کو بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، انی کنت نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد، میں نے جاہلیت کے اندر ایک رات کی اعتکاف کی نظر مانی تھی، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا میں بیت اللہ میں وہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ قال فأوف بنذرک، ہاں تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو۔ تو اعتکاف 10 دن کا بھی ہوتا ہے، اعتکاف ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا مسجد کے اندر۔ اللہ ذو جلال ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں میں ایک اور بات بھی امت کو سمجھائی ہے، اور وہ چھٹی بات بھی امت کو نہیں بھولنی چاہیے کہ سال گزرنے کے بعد یہی وہ مبارک دن ہیں جن دنوں میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ کا معنی ہے طہارت و پاکیزگی۔ جو شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، جو شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کے مال کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بڑھنے کی، اس کا مال جو رہ جاتا ہے وہ درست ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس مال میں برکت کو نازل کر دیتے ہیں اور اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو زکوٰۃ دے دیتا ہے اللہ اس کی تعریف آسمانوں میں کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذو جلال فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے وہی مومن ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مومن نہیں ہوتا، بلکہ کہا سچا مومن وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
उलाइक हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, सच्चे और पुख्ता मोमिन वो हैं जो नमाज के साथ ज़कात भी अदा करते हैं। तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता है। जो शख्स ज़कात अदा करता है उसे कभी भी अपने माल के बारे में खौफ और गम नहीं आएगा। उसके माल की हिफाजत अल्लाह करते हैं, उसमें बरकत अल्लाह अज़्ज़ल जलाल दाखिल करते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़का लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और चौथी बात, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने इस बंदे की कामयाबी की ज़मानत दे दी है जो ज़कात देता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं ये शख्स कामयाब है। अल्लज़ीना यक़ीमूनस्सलाह व युअतूनज़्ज़काह व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइक अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून। हिदायत याफ्ता वही लोग होते हैं जो ज़कात देते हैं और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, जो शख्स ज़कात देता है उसने अपने माली सारे मामलात जो है अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, अपनी सारी जिम्मेदारी अदा कर दी माली एतबार से। इज़ा अद्दैत ज़कात मालिक फ़क़द क़ज़ैत मा अलैक फ़ीह। अल्लाह ने जो तुझे माल दिया उससे तूने ज़कात दी तो माल के बारे में जितनी जिम्मेदारियां थी तूने अदा कर दी। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अद्दैत ज़कात मालिक फ़क़द अज़हबत अन्क शर्रा। जो शख्स माल की ज़कात दे देता है उस माल की शर और शरारत से अल्लाह ज़ुल जलाल उसे महफूज फरमा लेते हैं। कैसी शरारत से महफूज फरमा लेते हैं? वो आतज़्ज़का, जो ज़कात देता है अल्लाह ज़ुल जलाल ने उसके लिए हक़ रखा है। कान हक़्क़न अलल्लाह अन युदखिलहुल जन्नह। इस शख्स को अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह ने ऐसे इंसान के साथ वादा किया है। अल्लाह हमें भी ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिहि वश्शुक्रु लहु अला तौफीक़िहि व इम्तिनानिहि। अम्मा बाद, आखिरी अशरा ये बरकतों से लबरेज अशरा है। ये गिनती के चंद अय्याम हैं। इन अय्याम को और रातों को गनीमत जानो। कैसे गनीमत बना सकते हैं इन रातों को? इन रातों का क़ियाम कीजिए, कसरत से कुरान पढ़िए, कसरत से दुआएं कीजिए, कसरत से सदका कीजिए और कुरान मजीद को गौर के साथ पढ़िए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले के लिए ज़रूरी है कि अगर वह अभी तक अपने माल की ज़कात नहीं दे सका तो ज़कात अदा करे, क्योंकि जो ज़कात नहीं देता कुरान कहता है वैलुल लिल मुशरिकीन, हलाकत है मुशरिकों के लिए। अल्लज़ीना ला युअतून ज़कात, जो ज़कात नहीं देता वो मुशरिकों की सफ़ में चला जाता है। जो ज़कात नहीं देता वो पूरे मुआशरे के लिए वबाओं और मुसीबतों का सबब बनता है। हदीस के अल्फाज हैं, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त हत्ता युअलिनू बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजा। जिस मुआशरे में फ़हाशिर और यानी एलानिया हो, लोगों को परवाह ही ना हो, अल्लाह ऐसी बीमारियां उतारते हैं जो उससे पहले किसी कौम पे बीमारियां नहीं आई। इन फ़हाशिर और यानी के पहलुओं से अल्लाह ज़ुल जलाल हम सबको महफूज फरमाए। वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। जो कौम ज़कात नहीं देती उस कौम पे कहत साली आती है। सिहाबी कहते हैं कहत साली तो ये होती है कि बारिश ना आए, लेकिन एक वक्त आएगा क़यामत के नज़दीक बारिश होगी, फिर होगी, फिर होगी, फायदा नहीं होगा।
बल्कि उल्टा नुकसान होगा। और सबब क्या है? जो लोग ज़कात नहीं देते पूरे मुआशरे की बर्बादी का बायस बनते हैं, और ऐसा इंसान मलऊन है, उस पे अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है जो ज़कात नहीं देता। लअनल्लाहु आकिल रिबा, लानत है सूद खाने वाले पर, व मूकिलहु, सूद खिलाने वाले पर, व शाहिदहु, गवाह बनने वाले पर, व कातिबहु, और उसकी किताबत करने वाले पर, वल वाशिमा वल मुस्तवशिमा, और ऐसी औरतों पर भी लानत है जो अपने चेहरे पे स्याही भरवाती हैं। व मानिअ सदका, जो अपने माल की ज़कात नहीं देता उस पर भी अल्लाह के रसूल की लानत है। वल मुहल्लिला, उस पर भी लानत है जो हलाला करता है, और उस पर भी लानत है वल मुहल्लला लहू, जो अपनी बीवी का हलाला करवाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन कनज़हा फलम युअद्दि ज़कातहा फवैलुल्लाह, हलाकत है उस इंसान के लिए जो ज़कात अपने माल की नहीं देता, बल्कि क़यामत का दिन होगा ये माल उसके गले का तौक बन जाएगा। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्सिल लहू शुजाअन अक़रा, ये माल गंजा सांप बन के उसके गले का हार बन जाएगा, और फिर उसकी बाछों को पकड़ के खींचेगा और कहेगा अना मालुका अना कंजुका, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा वो खजाना हूं जिससे तू ज़कात नहीं दिया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तो फरमाया था, कोई शख्स भी मर जाता है, ज़कात अपने ऊंटों की नहीं देता, अपनी गाय की नहीं देता, क़यामत का दिन होगा ये बहुत बड़े जानवर बन के आएंगे, तो भी अख़फ़ाफ़िहा, ये गाय और ऊंट अपने पांव तले इस मालिक को रौंद देंगे। वतंतहु बिक़ुरूनिहा, और अपने सींगों से टकरे मार मार के इसके टुकड़े करेंगे। और फरमाया कुल्लमा नफिदत उखराहा आदत अलैहि ऊलाहा हत्ता युक़दा बैन अन्नास, जब तक लोगों का फैसला नहीं हो जाएगा इसको ये सजाएं मिलती रहेंगी। अल्लाह ज़ुल जलाल हम सबको इस बात की तौफीक दे। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो हदीस के अल्फाज तय्यिबतन बिहा नफ्सुहा, दिल की खुशी से ज़कात देने वाला यही वो शख्स है जो दरजात हासिल करता है। मानिउ ज़का यौमल क़ियामति फिन्नार, जो ज़कात नहीं देता ये क़यामत के दिन जहन्नम का ईंधन बनेगा। ज़कात 7.5 तोले अगर किसी के पास सोना है, वो ज़ेवरात की शक्ल में है या वैसे है, तो उसको 1 साल गुजरने के बाद ज़कात देनी चाहिए। 87 ग्राम आजकल के एतबार से, और 52.5 तोले चांदी जो 613 ग्राम तकरीबन बनता है, अगर इतना सोना हो या इतनी चांदी हो या इसके बराबर उतना रुपया उसके पास है, तब भी उसे 100 में से 2.5 रुपए ज़कात दिल की खुशी से देनी चाहिए। किसी के पास 30 जानवर है, गाय है या भैंस है, तो 1 साल का एक बच्चा उसे ज़कात देना चाहिए। किसी के पास 40 है तो 2 साल का बच्चा उसे देना होगा, इससे माल में बरकत आती है। किसी का घर है, कोई ज़कात नहीं। किसी की गाड़ी है, कोई ज़कात नहीं। किसी के पास घोड़ा है, कोई ज़कात नहीं। हाँ, अगर उसने ज़मीन का प्लॉट इसलिए ख़रीदा है कि मैं घर बनाऊंगा, कोई ज़कात नहीं। लेकिन अगर बेचने के लिए ख़रीदा है, प्रॉपर्टी है, ट्रेडिंग के लिए, तिजारत के लिए, तो उसकी ज़कात देनी होगी। इसी तरह लैसा फिल अवामिल शै, किसी के पास मशीनरी है, उस पर ज़कात नहीं, लेकिन इसमें आने वाले प्रॉफिट्स जितने हैं उस पर ज़कात होगी। घर है, किराए पे दे रखा है, उन किरायों को साल में देखे कितने बने हैं, उन पर भी उसको ज़कात देनी है। रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بارے میں 3 گزارشیں کر کے بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے زکوٰۃ کو اصولوں کے مطابق دیا کرو۔ بھٹا مالکان، دکانوں کے مالک جو یہ کہتے ہیں کہ 1 ٹرالی ہم نے فلاں مسجد میں بھجوا دی، زکوٰۃ ادا ہوگی، فَلْيَتَّقُ اللَّهَ، اللہ سے ڈر جائیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا اصول ہے، زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا بیان کیا ہے؟ سال گزرنے کے بعد نحل علی الحول، جب نصاب کو مال پہنچے، 7.5 تولے سونے کے برابر مال ہے، 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی، وہ جتنا بھی ہوگا۔ اگر 7.5 تولے سے 1 گرام بھی کم ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس لیے اصولوں کے مطابق زکوٰۃ دے جتنی بنتی ہے۔ پھر دوسری گزارش، طیبۃ بہا نفسہ، دل کی خوشی سے زکوٰۃ دے، یہ چٹی نہیں ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے، تم 20 ٹیکس دینے پہ تو تیار ہو جاتے ہو، لیکن جن ٹیکسوں کا شاید تمہیں فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور زکوٰۃ ایک ایسا کام ہے جس سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے 10 سال مدینے کی ریاست میں 1 ٹیکس نہیں لیا، زکوٰۃ لی ہے۔ 86 جنگیں لڑی ہیں 10 سال کے اندر، اور کسی سے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ 2 سال سیدنا ابو بکر نے خلافت سنبھالی، 10 سال عمر نے، 12 سال سیدنا عثمان نے، 4 سال سیدنا علی نے، 6 مہینے سیدنا حسن نے، پھر 20 سال سیدنا معاویہ نے، پھر ان کے بیٹے یزید نے، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور تک 1 ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا کسی ایک چیز کا۔ مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھو، اور اتنے دور گزرنے کے باوجود یہ ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھی بیت المال کی جنگوں کی زکوٰۃ سے ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس رپورٹ آئی، مال اکٹھا ہو گیا، کیا کرے؟ کہا فقیروں کو دو، یہ ان کے لیے۔ کہا فقیر ختم ہو گئے، کہا مسکینوں کو دو۔ رپورٹ آئی مسکین ختم ہو گئے، کہا بازاروں میں جا کے اعلان کرو، کوئی ہے جس کے اوپر قرض ہو اس کا قرض اتار دیں۔ رپورٹ آ گئی کہ جتنے مقروض تھے سب کا قرض ادا ہو گیا ہے، پھر پیسہ بچ گیا ہے۔ کہا جا کے پھر اعلان کرو، کسی کی شادی نہیں ہوئی تو ہم شادی کر دیتے ہیں۔ رپورٹ بن کے آئی، اتنے لوگ تھے، شادی بھی کر دی، مال پھر بچ گیا ہے، صرف زکوٰۃ، کوئی ٹیکس نہیں۔ آج ذرا بل تو اٹھاؤ، 35 قسم کے ٹیکس ہے، رونا نہیں ختم ہوتا اور نہ ہی ختم ہونا ہے جب تک دین کی طرف نہیں آؤ گے، جب تک قرآن کی طرف نہیں آؤ گے۔ ساری زندگی بلک بلک کے تو مر جاتا ہے انسان، چین نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ صرف چین اور سکون اللہ نے قرآن و حدیث میں رکھا ہے۔ پھر کیا کہا عمر بن عبدالعزیز نے؟ بیت المال میں جمع کر دو، ضرورت جب ہوئی تو پھر مجھے بتانا، اور کچھ مال کے اناج خرید کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔ میں نہیں چاہتا کوئی اڑتا اڑتا پرندہ بھی میری سلطنت سے بھوکا گزرے، وہ بھی اترے اور کچھ کھا کے آگے جائے۔ نظام کیا تھا؟ یہی زکوٰۃ کا نظام تھا۔ اصولوں کے مطابق زکوٰۃ دو، اپنی منمانی سے زکوٰۃ نہ دو۔ دوسری گزارش، اپنی زکوٰۃ کا حساب اسلامی مہینوں کے مطابق رکھو۔ اسلامی نظام یہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول۔ اگر جنوری فروری کے حساب سے رکھو گے، تمہاری نیت جتنی بھی اچھی ہوگی، تم جتنے بھی نیک ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی تم ہر سال 9 دن کی زکوٰۃ کے چور بن جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنوری فروری کے اعتبار سے سال کے 365 دن ہیں، جبکہ محرم صفر کے 356 یا 55 اور کبھی 54 بھی آ جاتے ہیں، تو ہمیں تو سال بعد زکوٰۃ دینی ہے نا۔ تو یہ 10 دن کی زکوٰۃ کے چور بننے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اپنی زکوٰۃ کے حسابات محرم صفر کے اعتبار سے سیٹ کیجیے۔ اور تیسری بات، زکوٰۃ جب فرض ہو جائے مت چھپاؤ، رکھو، اس کو تقسیم کرو، ضرورت مندوں تک پہنچاؤ۔
اس طرح کی چلاکیاں رب سے نہ کھیلا کرو۔ اس سال جو زکوٰۃ دینی تھی اس کو روک لیا، سارے سال بانٹتے رہے۔ واہ کیا سخی سرور ہے، جب بھی جاتے ہیں ہاتھ خالی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی سخاوت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کا 50 لاکھ کسی نے دینا ہو، آپ ایک دن گزارا کریں گے؟ رب کے مال کو اس طرح روکنے والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کا مال نہیں ہے، یہ دے دے اور پھر اس کو اپنے ہی اکاؤنٹ میں رکھنا، اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ اس پہ پروفٹس بھی لے رہے ہیں، ان پروفٹس کی زکوٰۃ کون دیتا ہوگا؟ ڈر جاؤ اللہ سے۔ یہ خفیہ راستے سے اللہ کے مال کو پلج کر کے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ زیادہ ہی سیانے ہو گئے، کہتے ہیں اصل میں 40 لاکھ روپیہ میرا مر چکا ہے، میں نے وہ زکوٰۃ کے کھاتے میں ڈال دیا، اللہ خود ہی نکلوا لینا اور خود ہی لے لینا، والعیاذ باللہ۔ یہ اللہ کے ساتھ چلاکیاں کرنے والا کبھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اگلے رمضان میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ آج سے بانٹنا شروع کرو نا، مزہ آئے، پتہ چلے حدیث پہ عمل ہوا ہے، پتہ چلے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول میں رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، ضرورت اب پڑ گئی ہے، فلاں بڑا مجبور ہے، کہا اب دے دو، حساب جا کے رمضان میں کر لینا۔ اس کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن سال بھر زکوٰۃ کو رکھے رکھنا اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، زکوٰۃ ذلیل کر کے نہ دیا کرو، یہ حق ہے۔ غریبوں مسکینوں کی عزتوں سے نہ کھیلو، مت کہو جو لوگ کہہ دیتے ہیں دے نہیں، زکوٰۃ کا مال کہنا دعا میں یاد رکھنا، جائز ہی نہیں ہے کہ تم یہ بھی مطالبہ کرو کہ دعا میں یاد رکھنا۔ تو نے اپنا حق کیا اللہ کا حق دیا ہے، تم اپنی جیب سے دو نا، تو پھر سمجھ بھی آئے کہ تم کہو کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اس لیے محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے، اس بندے کو بھی حیا کرنی چاہیے، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، واجب ہے، نہیں دے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اور دے کے کہتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ دعا یہ تو ویسے ہی مسلمان کو کرنی چاہیے، لیکن زکوٰۃ کے بدلے دعاؤں کے مستحق بننے کی خواہش کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخری بات بڑی ہی عمدہ بات ہے، عشاء کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ 4۔ جب ہم فرض پڑھتے ہیں تو کتنے پڑھتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے جس طرح آپ نے فرض پڑھے تھے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 4 رکعتوں کا اجر اتنا ہوگا جتنا لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی۔ ان 10 راتوں میں اس عمل کو بھی اختیار کیجیے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو یہ سارے فضائل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔